آج خود وصیت کے چند ایک الفاظ جو امیر المومنین نے آخری اوقات میں جملات بولے ہیں، فَاللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا کبھی بھی کوئی شریک قرار مت دینا، وہ محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تضيعوا سنتہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کبھی ضائع اور برباد مت کرنا۔ اقیموا ہذین العمودین، ان دونوں ستونوں کو ہمیشہ برپا رکھنا اور استوار رکھنا۔ وَأَوْقِدُوا ہذین المصباحین، ان دونوں چراغوں کو ہمیشہ فروزاں رکھنا۔ پھر چند ایک جملات بولتے ہیں، پھر یہ جملے بولتے ہیں جو عبرت کے لیے ہیں۔ انا بالامس صاحبکم، کل میں تمہارا ساتھی تھا۔ وانا اليوم عبرۃ لکم، اور آج کے دن تمہارے لیے میں عبرت بنا ہوا ہوں۔ وغدا مفارقکم، اور کل تمہارے درمیان سے میں چلا جاؤں گا۔ غفر اللہ لی ولکم، خدا میری بھی مغفرت کرے، خدا تمہاری بھی مغفرت کرے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کے بارے میں جو روایات ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اہل سنت نے اور اہل تشیع نے بالعموم سب نے اس کو نقل کیا ہے۔ یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق و کفر، یا علی تیرا حب ایمان ہے اور تیرا ساتھ بغض رکھنا نفاق ہے اور کفر ہے۔ علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی خیر بشر ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح سے روایات کو ایک نہیں ہے۔ یا علی امرک امری و نحیک نحیی، من عصاک فقد عصانی ومن اطاعک فقد اطاعنی، اتنی احادیث تھیں۔ آیا بعد از پیغمبر کے ان احادیث کا لحاظ کیا گیا؟ آیا ان کے اوپر عمل کیا گیا؟ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہوئے اور قلب امیر المومنین کو ناراحت کیا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے اہل بیت کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، اور جس نے مجھے اذیت کی اس نے اللہ کو اذیت کی۔ آیا اللہ کو اذیت کرنے والا بہشت میں جا سکتا ہے؟ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے۔ انہی دنوں سے بعض لوگ سوء استفادہ کرتے ہوئے عقل سے پیدل ہونے والی باتیں کرتے ہیں۔ امیر المومنین مجھے یہی تو کہتے ہیں کہ عجب تو یہ ہے کہ مجھے فلاں کے ساتھ ملا کر پیش کیا جا رہا ہے، فلاں کے ساتھ اصل مماثلت ہی نہیں بنتی۔ ایک کلہ معرفت کے اوپر ہے اور ایک قعر مذلت کے اندر ہے۔ آیا ان دونوں کو تم آپس میں دو دوست جو قریب قریب ہوں ان کی مماثلت کے اندر اور ان کی دوستی کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے؟ جو ایک کلہ معرفت کے اوپر ہے کہ میں نے نہیں دیکھا مگر اس کا حسن ہی دیکھا، تو یہ کار مذلت کے اندر جو کھا کھا کے اتنا پیٹ بڑھایا بیٹھا ہے، اس کو آیا آپس میں آپ، اور پھر مسلمانوں کا جو ہے خون بہا رہا ہے، اس کو آپ آپس میں برابر کر سکتے ہیں؟ کتنا ناانصافی ہے، کتنی عدالت سے یہ دور یہ باتیں ہیں۔ میں نے پچھلے میں بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عقل اور خرد سے پیدل ہو جائے۔ مسلمان ہونے کی پہلی منزل ہے کہ عاقل ہو، قیاست ہو، اس کے اندر مطالب کو سمجھنے کی اور آپس میں تمیز دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، تب تو وہ مسلمان ہے، تبھی تو اس نے حق کو، اس کا حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ خدا عبادت کے لائق ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پیغمبر اس کا نمائندہ ہے، ہم اس کے ساتھ اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین کو نبوت امامت کے اوپر جو ہے وہ منسوب کیا گیا، ہم ان کی امامت کے قائل ہیں۔ بعد از پیغمبر کوئی نبی نہیں ہے، ہم اس عقیدے کے قائل ہیں۔ یہ سارے عقلائی عقیدے ہیں، اس کو ہم عقل کے ذریعے سے خدا تک اور پیغمبر تک پہنچ سکتے ہیں۔
اور بعد از پیغمبر امامت تک ہم مطالب تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان عقل کے ذریعے سے یہ چیز چلنی چاہیے، کس کو کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ خداوند متعال ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ کا ایک جملہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، نہج البلاغہ کے ہی کہ مقدمات میں ہی کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو جملہ بولا ہے امیر المومنین کے قاتلوں کے متعلق، وہ صیغہ مفرد نہیں ہے، وہ صیغہ جمع ہے۔ لقد قتلتم بالامس امرأ لم یدرکہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون۔ کل ایسا شخص اس دنیا سے گیا کہ جو اولین اس تک پہنچ نہیں سکے اور آنے والے اس تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ۔ لم یدرکہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون، اور پیغمبر نے ان کے ہاتھ میں علم دیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح عنایت کرے گا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یقاتل و جبرائیل علی یسارہ و میکائیل علی یمینہ، یا برعکس ہے کہ یسارہ و یمینہ، کہ جب لڑ رہے ہوتے تھے تو دائیں جبرائیل ہوتے تھے اور بائیں میکائیل ہوتے تھے۔ ایسے مقام والا شخص اس دنیا سے گیا، اتنے فضائل والا اس دنیا سے گیا، اور پھر اس کو مسجد کے اندر قتل کیا، مظلومیت کی انتہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔